बाबा साईं काफ़ी देर से बादशाह का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लाउंज में चक्कर का लगाते, वो बार-बार मुलाज़िमा से उसके बारे में पूछते। साईं अब्बास साहब आ गए हैं? मुलाज़िमा ने इत्तला दी तो बाबा साईं ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली, जिसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर सख्त लहजे में कहा, जल्दी से अंदर बुलाओ। हवेली के कुशादा गिराज में गाड़ी पार करता बादशाह ये खबर सुनते ही जल्दी से अंदर आया। जी बाबा साईं, आपने बुलाया, खैरियत है ना? वो आकर उनके सामने बैठ गया। बाबा साईं ने बगैर तमहीद के सवाल दागा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारे ताल्लुकात रियाज की बेटी अबीहा के साथ हैं? अबीहा शाह लम्हा भर के लिए सकते में आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा साईं को इस खुफिया मुलाकातों की खबर हो गई है। हालांकि वो हवेली के अंदर अबीहा को हमेशा नज़रअंदाज करता था। हिम्मत जमा करके उसने कहा, बाबा साईं मैं उस लड़की को चाहता हूँ और उसी को इस हवेली की बहू बनाने का सोच रहा हूँ। वो बहुत अच्छी है, चाहे गरीब है, मुलाजिम की बेटी है, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसी से शादी करूँगा। अब्बास शाह का लहजा दो टोक था। फारूक शाह के गुस्से को जैसे आग लगा दी। वो भड़क उठे और खड़े होकर लड़कारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब कहने की? अपनी इज्जत और हमारी शान शौकत की परवाह नहीं? तुम्हारी शादी मैं अपने मेयार के ख़ानदान में ही करूँगा, जैसे हसन की थी। ये कहकर वो तैश में हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। अब्बास शाह वहीं बैठा, दिल में अबीहा की मोहब्बत और बाबा साईं के कहर के दरमियान उलझने लगा। इधर किचन में बर्तन धोती अबीहा की माँ आवाज़ पर चौंकी। अबीहा बेटी किधर है तू? जी अम्मा, यही हूँ, वो लपक कर बोली। अम्मा ने दर्द से थके लहजे में कहा, बेटा आज तुझे हवेली जाना होगा। मेरे सर में सुबह से दर्द है, वहाँ बहुत काम है, आज मैं नहीं जा सकती, तू ही मेरी जगह जा। अबीहा खुशी से झूम उठी, फौरन जी अम्मा कहकर अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। छोटे से कमरे में रखा संदूक खोलकर उसने वो लाल जोड़ा निकाला जो अम्मा ने पिछली ईद पर उसे दिया था। उसे खुशी खुशी इस्त्री करने लगी। कुछ देर बाद आईने के सामने खड़ी खुद को देखते हुए शर्माई, नजर उतारते हुए बालों की चुटिया बनाई और वो अंगूठी पहनी जो कुछ दिन पहले अब्बास ने उसके हाथ में डाली थी। अम्मा को दुआ सलाम कहकर उसने चादर लपेटी और दिल में हल्की मुस्कुराहट लिए हवेली की राह ली, जहां उसकी दुनिया बदलने वाली थी। हवेली पहुंचते ही अबीहा सीधा अब्बास शाह के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से गूंजती हुई फारूक शाह की रौबदार आवाज ने उसके कदम जमा दिए। रुक जाओ लड़की। अबीहा ने घबराकर पलटकर देखा तो बाबा साईं सामने खड़े थे। उनकी सख्त नजरें उस पर जमी थी। वो बुरी तरह सहम गई, रंग पीला पड़ गया। कहाँ जा रही हो और हवेली के इस हिस्से तक क्यों पहुंची हो? फारूक शाह का लहजा बर्फ की तरफ काटदार था। अबीहा ने झिझकते हुए नजरें झुकाई और आस्ता से कहा, बड़े साईं मुझे अम्मा ने काम के लिए भेजा था। फारूक शाह ने तेज लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें काम के लिए भेजा है? अब्बास शाह के कमरे में घुसने के लिए नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ किचन तक है और बेहतर है कि वहीं तक महदूद रहो। अबीहा उल्टे कदमों पीछे हटी और नजरें झुकाए किचन की तरफ बढ़ गई। उसी लम्हे अब्बास शाह अपने कमरे से बाहर आया। बाप की बुलंद आवाज सुनकर वो चौंक उठा। बाबा, क्या बात है? उसने परेशानी से पूछा। फारूक शाह ने फौरन संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। मगर अब्बास शाह को यकीन हो चुका था कि बाप की बातों का निशाना अबीहा ही थी। अंदर जाने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरता अबीहा को ढूंढने लगा। फारूक शाह ने बेटे को कनखियों से देखा और मामला समझते हुए खामोशी से अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। अब्बास शाह का ताल्लुक गांव की एक बासर और मोजिस हवेली से था, जहां फारूक शाह आज भी अपनी खानदानी रवायात को सख्ती से निभाते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा हसन शाह और छोटा बेटा अब्बास शाह, जिसकी उम्र अब्बास से 10 साल ज्यादा थी और उसकी शादी भी फारूक शाह ने खानदान में ही कर दी थी। उसकी बीवी नूर इस हवेली की बड़ी बहू मानी जाती थी। अब्बास चूंकि छोटा था, इसलिए लाडला भी था, मगर बाबा साईं ने अभी तक उसकी शादी के बारे में कोई फैसला नहीं किया था। वो चाहते थे कि अब्बास की शादी भी किसी बड़े और अमीर घराने में हो, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि अब्बास पहले ही किसी से मोहब्बत का अहद कर चुका है। और ये राज तब खुला जब पानी सर से गुजर चुका था। अब अब्बास अपनी मोहब्बत से पीछे हटने वाला हरगिज नहीं था। उस दिन अबीहा बाबा साईं की सख्ती के बायस अब्बास से ना मिल सकी। वह जल्दी से अपना काम निपटाकर हवेली से वापस घर आ गई
اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور خوشگوار کیفیت دیکھ کر اس کی ماں بھی سوچوں میں پڑ گئی۔ بیماری کے باوجود وہ سمجھ رہی تھی کہ ابیہا کی حویلی آنے جانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اسی لیے اب وہ اسے اکیلا وہاں بھیجنے سے کترا رہی تھی۔ اگلی صبح فجر کے وقت تھی، اس نے ابیہا کو اٹھایا اور کہا، بیٹی جلدی جاؤ، بیٹی جلدی اٹھ، آج میں خود حویلی جا رہی ہوں، بہت سا کام ہے۔ ابیہا نے نیم بند آنکھوں سے کہا، لیکن ماں تیز، ماں تیری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، وہاں کیسے کام کرے گی؟ ماں نے تھکے لہجے میں جواب دیا، بیٹی یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ ابیہا ضد میں آ کر بولی، ماں آج بھی میں ہی چلی جاتی ہوں نا، سارے کام کر لوں گی تو گھر پر آرام کر لی۔ مگر اس کی ماں اب مزید اسے حویلی بیچنے پر تیار نہ تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی عباس شاہ کی نظریں اپنی بیٹی پر دیکھ چکی تھی، اور اب وہ کسی حال میں اپنی بیٹی کو اس راستے پر آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتی تھی۔ ابیہا ایک غریب آدمی کی بیٹی تھی، جس کا باپ حویلی کا چوکیدار اور ماں حویلی کے اندر کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ وہ دونوں کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابیہا نے اسکول کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور اب والدین نے حویلی جانے کے بعد گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اس کے عشق محبت کے معاملات کا کچھ علم نہ تھا، لیکن جب سے اس کی ملاقات عباس شاہ سے ہوئی، وہ اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ ریاض کا اپنا چھوٹا سا گھر گاؤں میں تھا، اس لیے اس نے حویلی کے کوارٹر میں رہنے کی بجائے اسی گھر میں رہنا پسند کیا، جو حویلی سے زیادہ دور نہ تھا۔ ابیہا کو حویلی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن عید کے موقع پر اس نے ضد کی کہ اماں اسے بھی ساتھ لے جائے، تاکہ وہ بڑے اور عالیشان مکان کو دیکھ سکے اور وہاں کے مکینوں کو بھی جان سکے۔ ماں نے بیٹی کی خواہش پر اسے تیار کیا اور ساتھ لے گئی۔ تب ابیہا کی عمر 17 برس تھی، اور یہ اس کی حویلی میں پہلی آمد تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ایک دن اسی حویلی کی بہو بنے گی۔ اس کی ماں کچن میں مصروف تھی، جبکہ ابیہا تجسس میں حویلی کے مختلف حصوں میں گھومتی پھر رہی تھی، اور یوں چلتے چلتے اوپر کی منزل پر جا پہنچی۔ وہ اشیاء کو چھوتے ہوئے اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب نہ جانے کب وہ عباس شاہ کے کمرے میں داخل ہوگی۔ عین اسی وقت عباس شاہ شاور کے بعد واش روم سے نکلا اور کمرے میں ایک معصوم لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے پیچھے سے پکارا تو ابیہا ہڑبڑا گئی، دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے میں مگن تھی، اور اب گھبرا کر پیچھے مڑی۔ اس کا دوپٹہ سرک کر کندھوں تک آ گیا، تو اس نے جلدی سے سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ عباس نے پوچھا کہ کیا وہ ریاض کی بیٹی ہے، اور ابیہا نے اس بات میں جواب دیا۔ عباس کی نظریں اس کے سراپے پر جمی رہیں، اور وہ دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہنے لگا، کیونکہ ابیہا واقعی دلکش تھی۔ ماں نے اسے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا، مگر اب وہ اس کے سامنے تھی اور عباس اپنی کیفیت پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ قریب آنے لگا تو ابیہا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور ایک میز سے ٹکرا گئی، پھر اچانک سنبھلتے ہی وہاں سے بھاگ نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ کہاں تھی، کیونکہ وہ کافی دیر سے اسے پکار رہی تھی۔ ابیہا نے اوپر کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، اور پھر ماں کے ساتھ گھر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے عباس شاہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی بہانے ریاض کے گھر جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا اکثر ابیہا اکیلی ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک موقع آ گیا جب ابیہا کے والدین شادی میں شرکت کے لیے گاؤں سے باہر گئے۔ تب عباس کو علم ہوا کہ ابیہا گھر پر تنہا ہے۔ وہ خوشی خوشی ان کے جانے کی اجازت دیتا ہوا اس کے گھر پہنچا۔ دستک پر دروازہ کھلا اور ابیہا کا معصوم چہرہ سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ عباس نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو ابیہا نے ہچکچاہٹ کے باوجود اجازت دے دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ابیہا ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اماں بھی گھر پر نہیں ہے تو کیا ضروری کام ہے؟ عباس نے کہا ہاں، اور جب سے ایک مخملی ڈبیا نکال کے انگوٹھی ابیہا کی انگلی میں ڈال دی اور بولا کہ اسے اس محبت ہو گئی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ابیہا روز اس سے ملے، اس سے باتیں کرے اور وعدہ کرے کہ وہ اس کے قریب آتی رہے گی۔ ابیہا سکتے میں کچھ بول نہ پائی، بس خاموش کھڑی رہی۔ عباس انگوٹھی پہنا کر جانے کو ہوا، مگر جاتے جاتے اچانک پلٹا اور ابیہا کو کھینچ کر قریب کیا، اس کے لرزتے لبوں پر بوسہ دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ گیا کہ وہ کل اسے فارم ہاؤس پر انتظار کرے گا۔
یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے نکل گیا، جبکہ ابیہ حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس سب کے بعد عباس شاہ بھی ابیہ کے دل پر چھا گیا، اور وہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نہ وہ کبھی کسی سے ملی تھی اور نہ ہی کسی نے اس پر اپنے جذبات ظاہر کیے تھے۔ مگر اب جو کم عمر اور معصوم سی لڑکی تھی، وہ محبت کے جادو میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب اماں اور ابا حویلی گئے تو ابیہا نے خود کو بنا سنوارا اور حویلی کے پیچھے بنے فارم ہاؤس کی جانب نکل گئی، جہاں عباس شاہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ابیہا سیاہ رنگ کے فراق میں ملبوس تھی، جس پر دوپٹہ اوڑھے وہ بے حد حسین اور کم عمر دوشیزہ لگ رہی تھی۔ چلتے چلتے جیسے ہی وہ عباس شاہ کے قریب پہنچی تو اس نے آگے بڑھ کر ابیہا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا کہ اس نے زندگی میں کبھی محبت نہیں کی، مگر اب وہ ابیہا سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ محبت تو وہ پہلے دن سے ہی کر چکا ہے۔ عباس کی باتیں سن کر ابیہا کے رخسار لال ہو گئے۔ عباس نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ اس کی قربتیں برداشت کر پائے گی۔ دیر تک دونوں باتوں میں کھوئے رہے، اور جب ابیہا جانے لگی تو عباس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور بولا کہ وہ پھر آئے، کیونکہ وہ اسی جگہ اس کا انتظار کرے گا۔ ابیہا گھبرا کر ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر چوکیدار نے دونوں کو دیکھ لیا، اور پھر بابا سائیں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ عباس ابیہا کے ساتھ فارم ہاؤس میں پایا گیا ہے۔ ابیہا رات کو چھت پر کھڑی چاند کو تکتی رہی اور عباس کے خیالوں میں ڈوبی رہی۔ اپنی ماں کی آوازیں تک نہ سن پائی، اور دل ہی دل میں خود کو عباس کی دلہن تصور کرنے لگی۔ اس کے لیے اب خزاں بھی بہار لگنے لگی تھی، کیونکہ کوئی تھا جو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ عباس شاہ بھی اب اپنی محبت گھر والوں سے چھپانا مشکل پانے لگا۔ صرف بابا سائیں کا خوف اس کے دل میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بابا اس کی شادی خاندان میں ہی کرنا چاہیں گے۔ لیکن جب اسے علم ہوا کہ بابا کو شک ہو چکا ہے تو اس نے سوچ لیا کہ اب وہ ڈٹ کر ان کے سامنے بھی کہہ دے گا کہ اگر شادی کرنی ہے تو صرف ابیہا سے۔ ادھر حسن جو کاروباری معاملات کے باعث زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی نور کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، مگر اس سے خبر نہ تھی کہ اس کی زندگی میں ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ عباس شاہ سے ملنے کے بعد ابیہا اپنے اس وعدے کو یاد کرنے لگی کہ وہ دوبارہ فارم ہاؤس ضرور آئے گی، لیکن چونکہ دونوں کا موبائل پر کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے وہ یادوں کے سہارے دن کاٹتے رہے۔ کئی دن گزر گئے اور ابیہا فارم ہاؤس نہ گئی، تو عباس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کے گھر جائے گا، لیکن اسی دن اسے شہر کے کسی کام سے جانا پڑ گیا۔ دوسری طرف ابیہا خوب تیار ہو کر فارم ہاؤس آ پہنچی اور کمرے میں بیٹھ کر عباس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور حسن شاہ اندر داخل ہوا۔ ابیہا کی سانسیں اکھڑ گئیں، وہ ڈرتے ڈرتے دیوار سے جا لگی۔ حسن مسکرا کر بولا کہ وہ تو شاید اسی کے لیے آئی ہے، کم عمر لڑکیاں تو ویسے بھی اسے بہت پسند ہیں۔ اور وہ اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے اصغر کبیر کی رعبدار آواز گونجی، یہ یہاں کیا بے حیائی مچائی ہوئی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ابیہا پر برسنے لگے کہ اسے شرم نہیں آتی، اس کے ماں باپ حویلی کے نوکر ہیں اور یہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہی ہے۔ ابیہا کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، وہ بے ہوشی کے قریب تھی جب فاروق شاہ نے کہا کہ وہ ایسی حرکات کی اجازت نہیں دیں گے، اگر کوئی تعلق رکھنا ہے تو سیدھے نکاح کے ذریعے، اور اسی وقت مولوی کو بلوا کر نکاح کرنے کا حکم دے کر باہر نکل گئے، جبکہ حسن فاتحانہ مسکراہٹ لیے ابیہا کو دیکھتا رہا۔ ابیہا بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ 2 گھنٹے بعد جب ابیہا کو ہوش آیا تو اس کی ماں، مولوی صاحب اور کچھ گواہ موجود تھے، اور اسی لمحے حسن کا نکاح ابیہا سے پڑھا دیا گیا۔ حسن اگرچہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر دل ہی دل میں مطمئن تھا، کیونکہ ابیہا جیسی کمسن اور حسین لڑکی ہر کسی کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ نکاح کے بعد حسن بابا سائیں کے حکم پر ابیہا کو حویلی لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی نور کی نظریں اپنے شوہر اور اس کے ساتھ کھڑی ابیہا پر پڑی۔ وہ حیران رہ گئی اور عباس سے سوال کرنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، مگر پیچھے سے آنے والی بابا سائیں نے جواب دیا کہ باہر بے عزتی کروانے سے بہتر ہے کہ گھر کے اندر سیدھے نکاح کر دیا جائے۔
वो गुस्से में कह रहे थे कि उन्होंने उस लड़की को मासूम समझा था, मगर ये ऐसी निकली। नूर सकते में आ गई। हसन को कुछ ना कहते देख वो मजीद तड़प उठी, मगर हसन खामोशी से अबीहा को अपने कमरे में ले गया। अबीहा की माँ दरवाजे पर खड़ी आंसू बहाती रही। फिर रोते रोते घर लौटी तो शोहर रियाज ने उस पर गुस्सा निकाला कि उसकी नासमझी और गलत तरबियत ने ये दिन दिखाया है। अब उनके लिए हवेली के दरवाजे बंद हैं। रजिया पहले ही टूट चुकी थी और मजीद आंसू बहाने लगी। अबीहा सदमे से बेड पर बेहोश पड़ी थी, क्योंकि अपनी मोहब्बत की चाह में वो अपनी उम्र से दुगने शख्स के साथ ब्याह दी गई थी। और इधर अब्बास शाह अभी तक उस सबसे बेखबर था, क्योंकि वो 2 दिन से काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। सुबह जब अबीहा ने होश संभाला तो खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। आंसुओं के साथ कंधे पर हाथ रखे शख्स की तरफ देखा तो हसन था, जो उसे तसल्ली देते हुए बोला कि अब ये रोना धोना बंद करे। वो इससे निकाह कर चुका है और चाहता है कि वो उसके करीब आए। हसन के लहजे में नरमी थी, मगर अबीहा के दिल में तूफान बरपा था। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई और सीढ़ियों पर ही उसकी नज़र अब्बास शाह पर पड़ी, जो ऊपर आ रहा था। अब्बास उसे देख रहा था, चौंक कर गया। वो पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, मगर अबीहा खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। अब्बास ने सोचा शायद वो उसकी माँ की जगह काम करने आई हो। वो खुश होकर अपने कमरे में चला गया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली, क्योंकि उसे यकीन था कि अबीहा उससे ज़रूर मिलने आएगी। फ्रेश होने के बाद वो खुशी खुशी किचन की तरफ गया, मगर अबीहा उसे आता देखकर दूसरे दरवाजे से निकल गई, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद अब्बास को अपने निकाह की खबर दे। अब्बास ने किचन में उससे ना पाकर फ़ोन कान से लगाया और मेन डोर की तरफ बढ़ गया, जबकि अबीहा ज़ारों कतार रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि आज नहीं तो कल अब्बास को सब खबर हो जाएगी। और ये सोचकर ही उसका दिल गम से फट रहा था कि वो किसी और की बीवी है, जबकि अब्बास इसी हवेली में उसके सामने मौजूद है। अबीहा के वालिद रियाज, जिसका रोजगार हमेशा हवेली तक महदूद रहा था, अब अपनी नौकरी के लिए शहर में धक्के खा रहा था, जबकि उसकी माँ रजिया सिलाई करके गुजारा कर रही थी और बेटी के गम में आंसू बहाती रहती थी, क्योंकि जो भी था, जैसा भी था, अबीहा उसकी बेटी थी, उसका खून थी, और वो जानती थी कि उसकी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। हालांकि अबीहा के बदलते हुए रंग ढंग देखकर वो खुद भी सोच में पड़ जाती कि आखिर उसको हुआ क्या है, जो किसी शादीशुदा आदमी के साथ ही अपना घर बसाने का सोचने लगी। और ये ख्याल उसकी माँ का दिल चीर देता। एक दिन अबीहा चुपचाप हवेली से निकलकर अपनी माँ के घर पहुंचकर अंदर दाखिल होकर माँ को आवाज़ दी तो रसिया कमरे से बाहर आकर बेटी से लिपटी और रोते हुए बोली, बेटी ये तूने क्या किया? अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से नीलाम कर दी। अबीहा सिसकते हुए गिड़गिड़ाने लगी, माँ नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। माँ उसकी बात समझने की कोशिश करने लगी, मगर फिर बोली, फारूक शाह ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, अब उसमें शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। और ये महंगे तफाइफ तुम्हें और कौन देता था? मैं समझती थी शायद तुम्हारी कोई सहेली देती हो, मगर ये सब हसन साहब तुम्हें देते रहे और तुमने हमारे प्यार और तरबियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रोते रोते रजिया ने उसे घर से निकल जाने को कहा और अबीहा आंसू साफ करती अपनी माँ का बदला हुआ रवैया देखकर वहां से पलट गई। इसी दौरान, मगर ये सब हसन साहब तुम्हें देते रहे और तुमने हमारे प्यार और तरबियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रोते रोते रजिया ने उसे घर से निकल जाने को कहा और अबीहा आंसू साफ करती अपनी माँ का बदला हुआ रवैया देखकर वहां से पलट गई। इसी दौरान हवेली में लॉन में बैठे अखबार पढ़ते फारूक शाह ने अब्बास शाह को आते देखा तो मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा, कैसा रहा काम? हसन यही कहीं होगा, आजकल तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता है। बाबा साईं की बात पर अब्बास चौंक कर बोला और हंसा और बोला, बाबा नई नवेली दुल्हन, उनकी शादी को तो 4 साल होने वाले हैं, अब कौन सी नई नवेली दुल्हन? फारूक शाह संजीदगी से बोले, बेटा वो पहली शादी को 4 साल हुए हैं, मैं दूसरी शादी की बात कर रहा हूँ। अब्बास सुनकर सटपटा गया और पूछने लगा, बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? फारूक शाह ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता? मैंने उसे रियाज की बेटी के साथ फार्म हाउस में रंगे हाथों पकड़ा और फिर वहीं निकाह करवा दिया।
یہ سن کر عباس پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاض کی بیٹی ابیہا کے ساتھ؟ مگر فاروق شاہ بزید تھے کہ انہوں نے بدکرداری برداشت نہ کرتے ہوئے یہی بہتر سمجھا۔ عباس سکتے کے عالم میں اندر بڑھ گیا اور حسن کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے ابیہا کو پا کر دہل گیا، جو روتی ہوئی بیٹھی تھی۔ قریب جا کر اس نے سوال کیا، یہ تم نے کیا کر دیا ابیہا؟ محبت تو مجھ سے کرتی تھی، پھر شادی میرے بھائی سے کیسے کر لی؟ ابیہا ہچکیوں کے ساتھ ترستی آواز میں بولی، میں کیا کر سکتی تھی عباس؟ اس رات تمہارے لیے فارم ہاؤس گئی تھی، مگر وہاں تم موجود نہ تھے۔ تمہارا بھائی مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھا اور اسی لمحے تمہارے بابا آ گئے۔ انہوں نے سب کچھ غلط سمجھا اور پھر زبردستی ہمارا نکاح کروا دیا۔ اب بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے میں تمہارے بھائی کی بیوی بن کر اس چھت تلے کیسے رہوں، جبکہ میرا دل صرف تم سے جڑا ہے؟ وہ عباس کا گریبان پکڑ کر سوال کرتی رہی، مگر عباس کی آنکھوں میں یقین ٹوٹتا گیا۔ عباس غصے اور دکھ سے بولا، ابیہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں تو پوری حویلی تمہارے نام کرنے والا تھا، بابا کی سخت باتیں برداشت کی، تمہارے لیے کھڑا ہوا، یہ سوچ کر کہ تم میری ہو جاؤ گی، مگر تم نے میری محبت کا خون کر دیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تمہارے نکاح کو اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی۔ اپنی محبت کو تم نے شروع ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیا۔ عباس کے یہ الفاظ ابیہا کے دل کو چیر گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی اور عباس دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اپنی محبت کی ہار لیے حسن کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ حسن نہ جانے کتنی رات گئے گھر واپس آیا۔ رخی جو اس نکاح کا کسی صورت تسلیم نہیں کر پا رہی تھی، باہر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب تک ابیہا کو اپنے قریب نہ آنے دیتا اور اسے اپنے کمرے تک محدود رکھتے ہوئے تھا، وہی کمرہ جہاں کبھی حسن اور نور ساتھ سوتے تھے۔ حسن نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ابیہا وہیں رہے گی، جبکہ نور یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسن اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا اور اس کی جگہ ایک سوتن لے آئے گا۔ نور کا رویہ ابیہا کے ساتھ سخت اور کروا تھا، جبکہ بابا سائی نے یہ حقیقت قبول کر لی تھی کہ ابیہا اور حسن کے تعلقات کی بنیاد پر ہی یہ نکاح ہوا ہے اور اب یہ گھر کے ہر فرد کو ماننا پڑے گا۔ بابا سائی نے سب کو حکم دے دیا تھا کہ ابیہا کو نور کی طرح ہی عزت دی جائے، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتے جو گاؤں والوں تک خبر پہنچا دے۔ ابیہا جو ایک گھریلو سادہ لڑکی تھی، وہ خود بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی جو اس کا حسن کے ساتھ بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا سامنا بادشاہ سے نہیں ہوا تھا اور بادشاہ جو اپنی محبت پر اندھا یقین رکھتا تھا، اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معصوم لڑکی یوں اسے زندگی کے راستے میں اکیلا چھوڑ دے گی جب وہ اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی سے وہ سوال بھی نہ کر سکا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس سے 10 سال بڑا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس لیے اس کے سامنے کھڑا بھی نہ ہو پایا۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ صرف یہ شہر بلکہ یہ ملک ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ دوسری طرف حسن ابیہا کی کمسنی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا، کیونکہ نور سے اس کا دل بھر چکا تھا۔ وہ اب ابیہا کے ساتھ اپنی راتیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس رات بھی جب نور سو گئی، حسن چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر ابیہا کے کمرے میں جا پہنچا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ابیہا بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حسن قریب آیا، جھک کر اس کے سر پر لب رکھے اور دھیرے سے بولا، آج میری رات رنگین بناؤ گی نا ابیہا؟ ابیہا ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور بیڈ کے دوسرے کونے سے جا لگی۔ حسن نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے قدم بڑھائے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر دوپٹہ جھٹک کر دور پھینک دیا۔ ابیہا تڑپتی بلکتی رہی، مگر حسن کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں میں گونجتی رہیں اور وہ مکمل طور پر اپنی خواہش پوری کرتا رہا۔ ابیہا بے بسی کے عالم میں خود کو بچا نہ سکی اور ایک ٹوٹے ہوئے وجود کی طرح بے جان سی پڑی رہی۔ صبح ہوتے ہی ابیہا گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ حسن سکون کی نیند لے رہا تھا۔ اس کی آنسوں کی نمی نے حسن کو جگا دیا۔ وہ آنکھیں کھول کر طنزیہ لہجے میں بولا، تم ایسے رو رہی ہو جیسے میں نے تم پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ میں نے تو صرف اپنا حق لیا ہے ابیہا۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد تولیے سے بال رگڑتے ہوئے جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کا سامنا عباس شاہ سے ہوا۔ عباس شاہ نے حسن کو ابیہا کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو اس کے دل پر جیسے کسی نے چھریاں چلا دی ہوں۔ اپنی محبت کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود کو مکمل طور پر بے بس اور شکستہ محسوس کرنے لگا، اور اب یہ منظر برداشت کے دائرے سے باہر ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ حقیقت فاروق شاہ پر کھلنے لگی کہ ابیہا کا دل حسن شاہ نہیں بلکہ عباس شاہ کے ساتھ ہے۔
वो देखने लगे थे कि अब्बास शाह अंदर से टूट रहा है। अब वो घर कम ही आता है और ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा था। जब उसने बाबा साईं से दुबई शिफ्ट होने की बात की तो बाबा ने गहरी नज़र उस पर डाली और कहा, अब्बास सच बताओ, अगर तुम अबीहा से मोहब्बत करते थे तो वो हसन के साथ क्यों जा मिली? मैंने तो इन दोनों की भलाई के लिए शादी करवाई थी, मगर वो लड़की तो हमेशा रोई हुई दिखाई देती है, ना खुश है ना मुतमईन। ये सुनकर अब्बास का जब टूट गया और वो भड़क उठा। अब सब कुछ करने के बाद मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, क्यों? मेरी मोहब्बत मेरी आंखों के सामने मेरे बड़े भाई के साथ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। फारूक शाह हैरत में डूब गए और बोले, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत थी तो फिर हसन के साथ क्यों पकड़ी गई? उस बात का जवाब चाहिए मुझे। अब्बास ने दुख भरी आवाज में कहा, बाबा, वो मेरे लिए फार्म हाउस गई थी, हसन भाई के लिए नहीं। उस दिन मैं शहर गया था एक जरूरी काम से। वो उस बात से बिल्कुल बेखबर थी। फारूक शाह उसके टूटे हुए लहजे से लरस गए। उन्हें अपने फैसले पर बेहद अफसोस हुआ कि नादानी में वो अपने ही बेटे के साथ जुल्म कर बैठे। अब्बास मजीद कुछ कहे बगैर वहां से निकल गया क्योंकि वो गुस्से में अपने बाबा से मजीद बहस नहीं करना चाहता था। फारूक शाह मामला सुलझाने के लिए कोई रास्ता सोचने लगे क्योंकि वो दो जिंदगियां बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। इधर हसन अबीहा के साथ रातें गुजारकर उसके शहर में और डूब गया था। वो चाहता था कि अबीहा भी अपने दिल से अब्बास को निकाल कर उसे चाहने लगे, मगर अबीहा तो अपनी मोहब्बत के बिछड़ने और वजूद की किरचियों को समेटने में लगी थी। वो हर वक्त अल्लाह से सब्र मांगती रहती। हसन की हवस ने उस पर गहरे जख्म छोड़ दिए थे। दूसरी तरफ नूर के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो हसन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने लगी और चाहती थी कि वो पहले जैसा बन जाए, जैसे सिर्फ उसी से मोहब्बत करता था और उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत का वजूद तक नहीं था। मगर हसन अब पल भर भी अबीहा के बगैर सोच नहीं सकता था, और जब ये बात नूर पर आया हुई तो उसने फैसला कर लिया कि अबीहा को हसन की ज़िंदगी से दूर करना ही होगा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अबीहा के दिल में जगह तो अब्बास शाह की है, हसन की नहीं। अब्बास शाह उस दिन के बाद घर लौटा ही नहीं। उसके बाबा, जो पहले ही उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अब और भी संजीदगी से इस मामले को देखने लगे। फारूक शाह ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला कर लिया कि अब्बास शाह और अबीहा का हलाला कर दिया जाए, ताकि हलाले के बाद अबीहा शाह अब्बास शाह की बीवी कहलाए, ना कि हसन की। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कबीर शाह ने अपनी हवेली में मौलवी साहब को बुलवाया और सारा माजरा उनके सामने रखा। मौलवी साहब ने हर बात बड़ी तवज्जो से सुनने के बाद कबीर शाह को जवाब दिया कि अगर हसन शाह अबीहा के शरई हकूक पूरे कर चुका है तब भी हलाला मुमकिन है, वरना चाहे जो मर्जी हो जाए हलाला नहीं हो सकता। मौलवी साहब की बातों को गौर से सुनकर फारूक शाह ने उसी रात अपने कमरे में हसन शाह को बुलवाया। हसन शाह गर्दन झुकाए उनके सामने बैठा हुआ था, क्योंकि वो समझ चुका था कि बाबा साईं को सब कुछ पता चल चुका है, और ये भी कि अबीहा उससे नहीं बल्कि अब्बास शाह से मोहब्बत करती है, और उस रात हसन ने उसे तंग करने की कोशिश की थी। फारूक शाह ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मेरे बड़े बेटे थे हसन शाह, मगर आज तुमने मेरे सामने गर्दन झुकाए इसलिए बैठे हो कि तुम्हें पता है कि तुमने बहुत गलत किया। अगर इस रात तुम उस लड़की को छेड़ने की बजाय तहफ़्फ़ुज़ देते तो आज मामला कुछ और होता। खैर, जो होना था वो हो चुका। वो लड़की तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस पर ज़बरदस्ती कर चुके होगे। इसलिए अब उसे आज रात ही तलाक दे दो, क्योंकि मैंने अब्बास शाह का उसके साथ हलाला करवाना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। हसन ने सख्त लहजे में कहा, बाबा साईं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अबीहा से मोहब्बत करने लगा हूँ। एकदम जोरदार थप्पड़ हसन के चेहरे पर पड़ा। वो सुर्ख आंखों से अपने बाप को देखने लगा, जो शदीद गुस्से में थे। हसन शाह, मेरे गुस्से को मजीद मत आजमाओ। जो कहा है वो करो। सुबह मुझे वो लड़की तुम्हारे निकाह में नहीं चाहिए। अब जाओ यहाँ से, मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। हसन खामोशी से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ अबीहा मौजूद थी। उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और अबीहा के बालों से पकड़कर पूछने लगा, अब्बास शाह के साथ तुम्हारे मुरासिम क्यों बने? अबीहा ने अपना आप छुड़ाते हुए कहा, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता हसन शाह। मैं उसी से मोहब्बत करती थी और हमेशा वही मेरे दिल में रहेगा। यह सुनकर हसन मजीद तैश में आ गया और वही 3 लफ्ज अदा कर दिए जिनका हुक्म उसके बाप ने दिया था। अबीहा हैरानी और परेशानी से उसे देखती रह गई। हसन ये अल्फाज कहकर रुका नहीं, बल्कि वहीं से दरवाज़ा जोर से बंद करता बाहर निकल गया। अबीहा अपनी बेकदरी पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे खबर न थी कि अब उसके सब्र का अजर मिलने वाला है और उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली है। हसन अबीहा को तलाक देने के बाद कमरे में आया और नूर को सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही नूर खुशी से निहाल हो गई और हसन के सोने के बाद ये खबर अब्बास शाह तक पहुंचा दी। अब्बास शाह, जो अपनी मोहब्बत में टूटा हुआ एक हफ्ते से घर नहीं आया था,
یہ سن کر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ ساری رات سفر کرنے کے بعد وہ فجر کے وقت حویلی پہنچا۔ سب سو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ سیدھا ابیہا کے کمرے کی طرف گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسن وہاں نہیں ہوگا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا ابیہا بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ عباس شاہ نے قریب جا کر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کمبل درست کیا اور خاموشی سے لوٹ آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیت اسی کی ہی ہوگی اور اسے اس کی سچی محبت مل کر رہے گی۔ صبح ہوتے ہی بابا سائیں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ عباس شاہ واپس آ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی کیونکہ جو بھی حالات رہے ہوں، عباس ان کا سب سے لاڈلا چھوٹا بیٹا تھا۔ عباس شاہ جو کئی دنوں سے بے سکون تھا، آج بالآخر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بابا سائیں سیدھا اس کے کمرے کی طرف گئے۔ اندر داخل ہو کر آواز دی، عباس شاہ اٹھ جاؤ، آج تمہارا دن ہے، آج میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے جا رہا ہوں۔ بابا کی آواز سنتے ہی عباس جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور ادب سے کہا، آئیں بابا سائیں بیٹھے۔ بابا سائیں صوفے پر جا بیٹھے کیونکہ وہ آج عباس سے کھل کر بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو بیٹا، میں تمہارے جذبات سے پہلے واقف نہیں تھا، اس میں میری کوئی دانستہ غلطی نہیں تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حسن کے اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں جس کے لیے وہ فارم ہاؤس آتی جاتی ہے۔ ایک دن پہلے بھی چوکیدار نے بتایا تھا کہ کوئی لڑکی وہاں آئی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ابیہا حسن کے لیے جاتی ہے، لیکن اب سارے حالات دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حلالہ کرواؤں کیونکہ میں دو زندگیوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ ان کی کڑکدار آواز میں نرمی چھلک رہی تھی۔ حلالہ کے لیے حسن کا ابیہا کے ساتھ شرعی حق ادا کرنا ضروری تھا، مگر میری سخت تاکید کے بعد کل رات حسن نے ابیہا کو آزاد کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا نکاح کروا دوں۔ یہ سنتے ہی عباس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی محبت کبھی حسن کے حصے میں گئی تھی۔ وہ بھاری لہجے میں بولا، بابا سائیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ حسن دوبارہ ابیہا پر وہی نظر نہیں ڈالے گا؟ فاروق شاہ مسکرا کر بولے، بیٹا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم یہ سوال کرو گے، اس لیے میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا ہے۔ نکاح کے بعد تم اور ابیہا یہاں نہیں رہو گے بلکہ شہر والے گھر میں اپنی دادی کے پاس شفٹ ہو جاؤ گے۔ ٹوٹے دل کے باوجود عباس شاہ مسکرا پڑا کیونکہ وہ جو بھی تھا، ابیہا اس کی محبت تھی اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ شام کے وقت حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بابا سائی نے رضیہ اور اس کے شوہر ریاض کو خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ رضیہ اور ریاض جو ہر وقت حقیقت سے بے خبر تھے، حویلی پہنچتے ہی ساری بات جان چکے۔ رضیہ اپنی بیٹی کی جدائی پر رو پڑی کیونکہ کئی مہینے گزر گئے تھے اور اس نے ابیہا کو جی بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر ابیہا کا دل ابھی بھی زخمی تھا۔ وہ اب تک یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ خوبصورت لائٹوں سے پورا گھر جگمگا رہا تھا، ہر کونا روشنی میں نہایا ہوا تھا کیونکہ آج عباس شاہ کی شادی ابیہا سے ہو رہی تھی۔ بابا سائیں کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی جبکہ حسن شادی میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ ایک دن پہلے ہی بابا سائیں نے اسے فارم ہاؤس منتقل کر دیا تھا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ شادی تک واپس نہ آئے۔ ادھر نور بھی ان دونوں کے نکاح پر مطمئن تھی کیونکہ یوں ابیہا اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر حقیقت جاننے کے بعد وہ اپنے شوہر حسن سے دل ہی دل میں بدگمان ہو چکی تھی۔ اگر وہ یہ جانتی تھی کہ مرد بہک سکتا ہے لیکن اپنی بچپن کی محبت کو کبھی نہیں بھلا سکتا، انہی سوچوں میں ڈوبی وہ بابا سائیں کے حکم پر بنارسی لہنگا اٹھائے ابیہا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ابیہا جو اندھیرے میں گم سم بیٹھی تھی، اس نے نور کا ہاتھ لہنگا لیے داخل ہوتے دیکھا۔ نور نے مسکرا کر پوچھا، کیسی ہو ابیہا؟ مگر جواب نہ ملا۔ اس نے لہنگا اس کے ہاتھ میں تھمتھماتے ہوئے کہا، یہ پہن کر جلدی تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ بابا سائی نے حکم دیا ہے کہ دیر نہ ہو کیونکہ سب مہمان پہنچ چکے ہیں۔ ابیہا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، میرا نکاح؟ نور نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، ہاں ابیہا، حسن سے تو تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اب حلالہ کے طور پر تمہارا نکاح عباس شاہ سے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے حیرت زدہ چھوڑ کر دروازہ بند کر گئی۔ ابیہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے۔ ڈارک میرون لہنگا اور ہلکے میک اپ میں وہ کسی چاند کے ٹکڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ماں پاس آئی، ماتھا چوما اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دینا، تم نے اپنی محبت کے لیے بہت اذیتیں سہیں اور ان حالات میں ہم بھی تمہارے ساتھ نہ دے سکے۔ ہم تو اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ تمہارا نکاح حسن شاہ کے ساتھ کیوں ہوا۔ ابھی ہم ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریاض نے آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دی کیونکہ ابیہا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔
جس کے نصیب پر وہ آج شک کر رہے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے